لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في موضع آخر الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور چلا بھی گیا، لیکن ہر مسلمان آدمی کو اپنی زندگی میں اس جانب اپنا خیال لے جانا چاہیے کہ کیا میری زندگی میں رمضان کے مہینے کے بعد، رمضان کے ماحول کے بعد، رمضان کے اعمال کے بعد میری زندگی میں پہلے کے مقابلے میں کچھ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ پاک نے رمضان کے روزوں اور عبادات کا مقصد یہی تو بیان فرمایا، لعلکم تتقون۔ رمضان کے روزے اس لیے دیے گئے تاکہ تم متقی بنو۔ کیا میرے اندر تقوی کی وہ صفات، تقوی کے وہ عادتیں، متقیوں کی عادتیں کیا میرے اندر پیدا ہو گئی؟ میری زندگی میں کچھ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ آدمی اپنی زندگی کو دیکھے، دنیا کا پیسہ دیکھتا ہے، دکان چلا رہا تھا، دکان میں کتنی ترقی ہوئی دیکھتا ہے، مکان بنا رہا تھا اور چل رہا تھا، مکان میں کچھ ترقی آئی کہ نہیں آئی دیکھتا ہے، اولاد چھوٹے تھے بڑے ہو گئے، بڑے تھے شادیاں ہو گئی، دیکھتا ہے کہ میرا بچہ کتنا کماتا ہے، کتنا جماتا ہے، کتنی محنت کر کے پیسہ چھپاتا ہے۔ دنیا کی ترقی کی طرف نظر، دنیا کے مکانات و دکانات کی طرف نظر، دنیا کے عیش و آرام کی طرف نظر، اس طرف تو آدمی کا خیال ہے، دین کی طرف کیوں نہیں آتا؟ دین کی طرف آدمی اپنا خیال دوڑائے۔ اور علماء اکرام فرماتے ہیں اعمال کی ترقی، اعمال میں ترقی گزشتہ اعمال کی قبولیت کی علامت ہے۔ ایک نماز پڑھا، دوسری نماز کی توفیق اگر ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ پہلی نماز کا فائدہ اس نے اٹھایا ہے، پہلی نماز کے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے، سکسیسفل۔ ایک جاب کرتا تھا، اتنا اچھا کام کیا، اس کو پوسٹ بڑھا دیا گیا، اس کو ڈیولپ کر دیا گیا،
ایک سٹیج سے اور ایک سٹیج پر، ایک پوسٹ سے اور ایک پوسٹ پر، چاہے وہ کسی بھی دکان و مکان یا کسی بھی کمپنی کے اندر کام کرتا ہو، کام جب آدمی اچھا کرتا ہے تو اس کی پوسٹ اور اس کی تنخواہ بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو بھائیو بزرگوں، دین پر جو آدمی چلتا ہے وہ آدمی کبھی اسی دین پر باقی نہیں رہتا، بلکہ دین میں بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ پہلے شرابی تھے، شراب چھوڑ دیے، اللہ نے پھر نماز کی، ایک وقت کی نماز کی، جمعے کی توفیق دے دی، کئی مہینے تک جمعے کی نماز پڑھتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جمعے کی برکت سے دل میں دین کی فکر پیدا ہوئی۔ کیسے فکر پیدا ہوتی ہے؟ کون سی بات سن کر، کس کی مجلس میں بیٹھ کر، اس کا وعدہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ اللہ کے دین کی بات جس آدمی کو جس جگہ پر، کیسے جگہوں پر، کس آدمی سے کون سی بات دل کو لگتی ہے، وہ اللہ اور اس بندے کو ہی معلوم ہے۔ جمعے کے بعد 5 وقت کی نماز کا پابند بن گیا، 1 وقت کی نماز، 2 وقت کی نماز، 3 وقت کی نماز، پہلے سنت والا لباس نہیں، پھر سنت کے لباس پر، پہلے گھر کے اندر بے دینی تھی، دینداری آ گئی۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے۔ یہی رمضان کا خلاصہ ہے، یہی رمضان کا مقصد ہے، آدمی اعمال کا پابند بن کر جینے کی فکر، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ سب سے بڑا آج فتنہ انسانوں کا ہو، مسلمانوں کا ہو، سب سے بڑا فتنہ لا یعنی اور بیکار باتوں میں، بیکار کاموں میں اپنا وقت لگانا ہے، بیکار کاموں میں، بیکار باتوں میں، فلاں کی غیبت، ان کی غیبت، ان کی غیبت، خبر کے گڑھے میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں آئے گا، یاد رکھیے، ہر کسی کو اکیلے خبر کے گڑھے میں جانا ہے، نہ بیوی ساتھ آئے گی، نہ دوست ساتھ آئیں گے، نہ مسجد کے امام صاحب ساتھ آئیں گے، نہ مسجد کا کوئی اور آدمی ہمارے ساتھ آئے گا۔ ہر آدمی کو اپنے قبر کی تیاری کرنی ہے۔ جب طاقت کمزور ہو جائے گی، بوڑھا ہو جائے گا، سب سمجھ میں آتا۔ کاش یہ سمجھ میں آنے والی بات جوانی میں کیوں نہیں آتی، لیکن الحمدللہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد تجربہ، لیکن زمانہ اتنا بدل چکا ہے، 40-50 سال کا تجربہ آج 25-30 سال کے بچوں کو آ جا رہا۔ صلاحیتیں، علم، معلومات، تڑپ، فکر، کام کا دھن جب آدمی کے اندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تجربہ دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دے دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز و بھائیوں، ہمیں چاہیے اپنی قبر کی تیاری اور آخرت کی فکر کے ساتھ جینے کی کوشش کریں۔ 1-2 دن پہلے ہمارے ایک رشتہ دار، خاص رشتہ دار، دوست و احباب ہیں، ان کے گھر جانا ہوا، ملاقاتیں ہوئی، بیٹھ کر بات چیت ہوئی۔ عمر تو بڑھ چکی ہے، دانتیں نکل چکی، سب ویسے تو اتنے بوڑھے نہیں ہیں، 50 سال کے اندر ہیں۔ ان سے پوچھا، پوچھنے والوں نے پوچھا، میں نے پوچھا، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا پہلے تو تمہارے بڑے بہت دوست ہوتے تھے، تمہارا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا تھا، تمہاری آواز، تمہاری پکار، اور تمہارے بارے میں لوگوں کے درمیان چرچا، اتنے گھر، اتنے مکان، اتنی بلڈنگیں، فلاں علاقہ پورا میرے کنٹرول میں چلتا تھا۔ تو یہ بہت پہلے جوانی کے زمانے میں، اور تو اب کیا حال چال ہے، پوچھنے والوں نے پوچھا۔ تو وہ یہ کہنے لگے، کوئی سست خور اور غفلت میں جینے والے انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جوانی کو جوانی کی قدر جان کر، دنیاوی اعتبار سے جو دنیا کے اندر محنت اور کوششیں کرنے والا انسان، آج وہ اس عمر میں پہنچ کر یہ کہنے لگتا ہے، جتنے دوست تھے سب کو میں نے چھوڑ دیا،
جتنے میرے سے تعلق رکھنے والے تھے، جن سے میرا اٹھنا بیٹھنا، صبح دیکھو دوستوں کے ساتھ، شام دیکھو دوستوں کے ساتھ، فلاں وقت دیکھو دوستوں کے ساتھ ایک ہنگامہ، لیکن اب میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے۔ دین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایک انسان کی لائف کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ سب کو چھوڑ دیا میں نے، دوستوں کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، اور آگے بڑھ کر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے فون کا استعمال کرنا بھی چھوڑ دیا، بلکہ موبائل اٹھاتا ہی نہیں، موبائل دے دیا میرے بچوں کو، رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے موبائل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں موبائل اٹھا کر بات کروں، ہر ایک کی بات سنوں، ادھر ادھر کی باتیں سنوں، اس میں خوشی کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، تکلیف کی باتیں بھی ہوں گی۔ دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے، سب اپنے اپنے کاموں میں، میں بھی اپنے کام میں لگ گیا۔ اور پھر پوچھا گیا کیا ہوا وہ مکانات اور جائیداد تمہارے، کیا کروں اس مکانات اور جائیداد کے لے کر کے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو بھی کرنا ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، میں جو کچھ بھی کروں گا لے جا کر ان کو حساب دکھانا ہے، مجھے غلام بن کر ان کے پاس جینے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے مجھے مکان دیا، بچے دیے، اولاد دیے، ایسا پیسہ، ایسی پراپرٹی کہ جس میں مجھے غلام بن کر ایک دوسرے کے نیچے حساب دکھا کر جینے کی ضرورت پڑے، ایسے بنگلے اور ایسی زمینیں مجھے کیا ضرورت؟ اس لیے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، کہ جب میں نے ایسے آدمی کی اپنوں کی بات سنتا ہوں تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جب ایک آدمی پوری زندگی اتنا محنت کرنے کے باوجود، اتنا کوششیں کرنے کے باوجود، اصل آخر ایک ایسے سٹیج پر پہنچتا ہے کہ اس وقت آدمی کو تو سب چیزیں چھوڑ دیتا، اپنی ضرورت کا کام کی چیز اپنے پاس رکھ لیتا، رہنے کے لیے مکان کی جتنی ضرورت ہے اس پر راضی ہو گیا، کھانے کے لیے ایک چاول، ایک پلیٹ کی ضرورت ہے اس پر راضی ہو گیا، پہننے کے لیے مختصر سے کپڑے اس پر راضی ہو گیا، پانی پینے اور جینے کے لیے مختصر سا سامان اس پر راضی ہو گیا، کوئی ہنگامہ نہیں۔ یہی حالت ہر انسان کی ہونے والی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں بہت کروں گا، کچھ بھی نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ بنگلے بنا لیں گے، گھر بنا لیں گے بڑی محنتیں کر کے، لیکن وہی حال ہوگا جو ہر انسان کا ہوتا ہے، سب کچھ دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے۔ البتہ اپنے بس کا کام، غریبوں کی مدد کرنے کے ارادے سے، اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں کی مدد کے خاطر کوئی اچھا کام آپ کر کے دلوا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ نیک کام کے جذبے سے آپ دنیا کا کام کیجیے، مدد اور تعاون کی نیت سے نیک کام کیجیے۔ ایسا بچہ جس کو مزدوری کی ضرورت، کام کی ضرورت، کام دلوائیے آپ اس کو، اپنا گھر، اپنی جگہ، اپنی زمین، اپنا کام کرتے جماتے گئے، آخر مر گئے، اچھے کام کیا کر کے گئے دنیا سے۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر دنیا کے ذریعے سے کرنا ہے۔ اللہ نے آخرت بناتے ہیں دنیا کے ذریعے سے، دنیا کو دین بنانا سیکھنا ہے۔ دین الگ چیز نہیں ہے۔ ایک غیر جو کام کرتا ہے اس سے زیادہ مسلمان کرے اور اللہ کے لیے کرے، آخرت کے لیے کرے۔ غریبوں کا تعاون، غریبوں کی مدد، اپنے رشتہ داروں میں جو لوگ کمزور ہیں ان کے لیے دکان بنا کے دینا، ان کے لیے گھر بنا کے دینا، ضرورت پڑنے پر اپنے رشتہ داروں کو قرض دینا۔ قرض لینے کے لیے، دینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی آدمی۔ آج کا زمانہ ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے، بغیر سود کے
بغیر کسی وڈی کے قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایک اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں، اور جو آدمی اپنے بھائی کی ایک ضرورت ایک حاجت کو پوری کرتا ہے اللہ پاک اس کی 70 حاجتوں کو پوری کرتے ہیں۔ یہی سکھایا ہے اللہ کے نبی۔ یہ سب باتیں کیا بھائی، ہم کیا کرنا، ہم کیسے جینا، جیسا جینا ہے جینا، اللہ جیسی زندگی دیا جیتے رہنا، اچھی زندگی جینا، دوسروں کی مدد کرتے ہوئے چلنا۔ اس لیے میرے عزیز و بھائیوں، اپنی زندگی کو بہت تھوڑی زندگی دی ہے اللہ نے۔ اب ایک رمضان چلا گیا، دیکھیے دیکھتے دیکھتے اور ایک رمضان آ جائے گا، وہ بھی جائے گا اور ایک رمضان آئے گا۔ ہمارے استاد محترم مولانا مفتی محبوب الرحمان صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سے ملاقات ہوئی مدرسے میں، مدراس کے اندر جب جانا ہوا، حضرت کہنے لگے بڑا ہی عجیب زمانہ ہے۔ ایک زمانہ تھا تم ہمارے پاس بہت چھوٹے بچے کی حالت میں پڑھ رہے تھے، اتنے چھوٹے ہم سمجھتے تھے کہ تم پڑھ ہی نہیں پاؤ گے مدرسے، اتنی کم عمر، اور آج تم میرے سامنے 2 بچوں کے باپ بن کے بیٹھے، کتنا جلدی چلا گیا۔ 10 سال 15 سال 12 سال پڑھائی کے چلے گئے، ختم ہو گئے ہر ایک کے۔ تو میرے عزیزو بھائیو، بہت قیمتی ہے ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، بہت قیمتی ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں اپنی زندگی میں، آج تو الحمدللہ کاؤنٹنگ کیلکولیشن کا زمانہ ہے، ہر کام کیلکولیشن کریں گے، کیلکولیٹ کرتے ہیں کتنا جمانا، کتنا جما سکتے ہیں، کتنا کرنا، کتنا کر سکتے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں۔ آپ ابھی کیلکولیٹ کر دیجئے اپنی زندگی کا، اللہ تعالیٰ کچھ اور اچھا کرا دے، بہت بڑی بات ہے، اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ اپنی طاقت کے موافق جو میری زندگی اور باقی ہے میں اس میں کیا کیا کر سکتا، دین کے کام، نیکی کے کام، ضرورتوں کے کام، ساری چیزیں، اور نظام بنا کر روزانہ کا ٹائم ٹیبل بنا کر آپ اس میں اپنی ضرورت کو بھی لکھیے اور اللہ کی عبادت اور دین کی خدمت کو بھی لکھیے۔ صبح سے لے کر شام تک کا جو وقت ہے، آدمی روزانہ اپنا کام کرنے کے لیے ٹائم رکھ دیا، دکان کتنے بجے سے کتنے بجے تک کھولیں گے، صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر کے 1 بجے تک، 1 سے لے کر 3 بجے تک کھانا اور آرام، 3 بجے سے کب تک، 3 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک۔ تو دکان کے لیے آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیا، بنایا نہیں بنایا، ناشتے کا ٹائم ٹیبل ہے، کھانے کا ٹائم ٹیبل ہے، کمانے کا ٹائم ٹیبل ہے، بیچ میں نماز کا، زندگی گزارنے کے ضروریات کے لیے آپ نے ٹائم ٹیبل بنا لیا۔ یہ ساری ضرورتیں پورا کرنے والی ذات اللہ کے لیے تم نے کتنا ٹائم دیا روزانہ؟ کہیں کسی بیان میں سنا تھا میں، آدمی کی زندگی بہت تھوڑی، بقیہ پورا وقت تو اس کا سونے میں چلا جاتا، سونے میں، بچپن میں، بہت تھوڑی زندگی، کچھ کرنے کی، کچھ کمانے کی، کچھ محنت کرنے کی، کچھ دین پر چلنے کی، دین پر عمل کرنے کی، دین کی دعوت دینے کی، بہت تھوڑی زندگی، بہت تھوڑی زندگی۔ 15 سال تک تو اسلام کا مکلف ہی نہیں آدمی، معلوم، 15 سال جب تک بچے کو نہیں آ جاتے اس پر نماز فرض نہیں ہے، 15 سال جب تک بچے کو نہیں آ جاتے اس پر روزہ فرض نہیں ہے، 15 سال جب تک بچے کو 15 سال نہیں آ جاتے تب تک اس پر اسلام کے احکامات، اس سے پہلے ٹریننگ شروع ہوتی، لیکن کمپلسری اور فرض کے درجے میں، واجبی درجے میں اللہ تعالیٰ اپنا حکم جو جاری کرتے ہیں ہر انسان پر 15 سال کے بعد، تو 60 سال 70 سال کے اندر 15 سال چلے گئے۔ اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری اس امت کی عمر 60 سے لے کر 70 سال تک کی ہے۔ اللہ کسی کو 100 سال زندگی دے، بہت خوشی کی بات، لیکن صحت کے ساتھ ملے، عافیت کے ساتھ ملے،
تندرستی کے ساتھ ملے، کسی پر بوجھ بن کر نہیں. تو 60-70 سال چلو مان لو خوشی ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہم کو رکھے. 70 سال اگر ہماری زندگی 70 سال کی، 70 سال میں 15 سال نکالا، 50 اور 5 سال بچے. 50 اور 5 سال میں بھی جوانی کا زمانہ، بڑھاپے کا زمانہ نہیں. بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. بڑھاپے میں خود جیے تو بہت بڑی بات ہے. آرام سے کھائے، کھانے کے بعد ہضم ہوا تو بہت بڑی بات ہے. جوانی کا جو زمانہ ہے شاید 20-25-30 سال کی عمر شاید. تو میرے عزیزوں بھائیو، اتنی مختصر سی زندگی میں ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو لائف لانگ جنت اللہ کیسے دیں گے پھر ہمیں؟ ہمیشہ کی زندگی، جنت کی زندگی. اس لیے اپنی زندگی میں جو ٹائم ٹیبل بنا ہے، ہر ایک کا ٹائم ٹیبل ہے، اس میں دین کو ایڈ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ایڈجسٹیبل، ایسی مقدار میں اللہ نے ہمیں دین کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ آپ اس کو آرام سے سیٹ کر سکتے ہیں. آرام سے. جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف رکھتا ہے، جنت کی امید اپنے دل میں رکھتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ پاک قرآن میں فرماتے نماز بوجھ نہیں ہو سکتا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. جو آدمی اللہ سے ڈرتا نہیں اس پر نماز بوجھ ہے. وہ تو یہ کہے گا 5 وقت کی نماز کیسے پڑھ سکتے، 5 وقت کی چائے پی سکتے، 5 وقت 10 وقت کی چائے پی سکتے، 5 وقت میں 5 وقت کی نماز 10 منٹ کے اندر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ کا ڈر اگر ہمارے اندر ہوگا، مرنے کے بعد اللہ کے پاس حساب دینا ہے، ایمان لانا اس پر، اسے یقین کرنا. اس بات پر ایمان لانے کا مطلب ہی ہے کہ اس پر یقین کرے، ہونے والا ہے ایسا. اور جو آدمی ایسا یقین کرے گا وہ آدمی بے نمازی نہیں بن سکتا، وہ بے روزے دار نہیں بن سکتا، وہ اللہ کے حکموں کے خلاف نہیں کر سکتا. کیونکہ وہ تو یہ کہے گا ارے یہ تو 30 سال 40 سال کی زندگی، مر جائیں گے، وہاں کیا بولیں گے جواب. اس لیے میرے عزیزو، آخرت کی فکر کے ساتھ جئیں. جو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اپنے نظام ٹائم ٹیبل کے اندر دین کو لائیں. صبح میں کتنے بجے اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا ہے. فجر کی نماز کے بعد اللہ یہ نہیں بولے فجر پڑھو مسجد میں بیٹھ جاؤ پورا دن بیٹھے رہنا، شام میں 2 گھنٹے کام کرنا، کتا تھا وقت کھالے کو جینا. اللہ بولے ایسا. فجر نماز پڑھو، اللہ سے مانگو. حضرات صحابہ اکرام کی زندگی پڑھیے. حضرات صحابہ اکرام صبح سویرے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد روزی تلاش کرنے کے لیے جاتے تھے. اور صبح کے آرام کو صحابہ بہت ہی بری چیز سمجھتے تھے. صبح میں سوتے نہیں تھے صحابہ. آج ہمارا ایک فیشن بن گیا صبح میں سونا. صبح میں سونے کو ایک بہت اچھی چیز سمجھتے ہیں. روایتوں میں بعض ضعیف اور کمزور روایتوں میں اور صحابہ کے اقوال ملتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نوم الصبح کی تمنع الرزق، صبح سویرے کا سونا رزق کو روکتا ہے. صبح اٹھیں اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ، اور اس کے بعد کام کرنا ہے. آپ کو پیسہ فری میں نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ، محنت کرنے پر ہی اللہ پیسے دیں گے. اچھا، صبح سے اٹھا فجر پڑھ لیا، کام پہ چلا گیا. کام کیجیے آپ صبح سے. کیوں 8 بجے 9 بجے سے کام شروع کرنا ضروری ہے کیا؟ 10 بجے سے 11 بجے سے صبح میں کام شروع کیجیے. آپ ناشتے کا وقت تک ناشتہ کر لیجیے، پھر کام کیجیے. ظہر کا وقت آئے گا 1 بجے، 1 بجے مسجد کو آئیے، نماز پڑھیے، 10 منٹ 15 منٹ جائیے، کھانا کھائیے. اللہ کے نبی کی سنت ہے دوپہر کا آرام کرنا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت دین کا کام کرتے تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اللہ کے نبی کی یہ بات نہ ہوتی کہ میں دوپہر کا قیلولہ، دوپہر کا آرام اور دوپہر کی نیند، اللہ کے نبی آرام کرتے تھے، دوپہر میں سویا کرتے تھے. اگر نبی کا یہ عمل نہ ہوتا تو میں دوپہر میں بھی نہ سوتا، محنت کرتا. تو آپ ظہر کی نماز پڑھ لیے، کھانا کھا لیا، آرام کر لیے تھوڑی دیر، پھر اس کے بعد عصر تک آپ کو کام کرنا ہے.
عصر نماز پڑھ لیے، اس کے بعد تھوڑی دیر کام کرنا ہے، مغرب نماز پڑھ لیے، مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک لمبا وقت ہے، کام کرنا ہے، عشاء تک عشاء کی نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد اپنے گھر آ جائیے۔ تو ایک نظام اللہ نے ہر مسلمان کو دیا، اس میں بالکل تجارت کو ہٹا کر نہیں، دین اور دنیا کو جمع کرنا، دین اور دنیا کے ساتھ جینا، یہی اسلام ہے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر الحمدللہ جو لوگ باقاعدہ کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں کون سا دین پھیل رہا، تو بولنے والوں نے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، عیسائیت بڑھ رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کا طریقہ بڑھ رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، پریکٹیکلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے، لکھا ہوا نہیں، جو ہم کو ظاہر میں نظر آتا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا دیا ہوا دین اسلام پوری دنیا کے اندر بڑھ رہا ہے۔ سافٹ ویئر انجینئرز فیملیز حافظ بنے ہوئے ہیں۔ ایسی مثالیں میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں۔ باپ سافٹ ویئر انجینئر حافظ بنا، ماں دنیا کی پڑھی اور قرآن کی حافظہ بنی، بیٹے اور بیٹیاں سب سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، اچھی بڑی پڑھائیاں، اچھی کمائی، لیکن دین کے ساتھ سب کے سب حافظ، پورا کا پورا گھرانہ قرآن کا حافظ ہے۔ آج ہمیں ابھی پرانا زمانہ، ہمارے گاؤں میں ایک حافظ صاحب ہے تو بس، ہمارے محلے میں کون تو ایک بچہ پڑھ لگا ہے تو بس۔ فارن کنٹریز میں جا کر دیکھیے، فارن کنٹریز کے اندر جس طرح دنیا میں ڈیولپ ہیں، دینداروں کے ہاں دین بھی ڈیولپ ہے، باپ بیٹا ماں بیٹی سب کے سب پورا کا پورا گھرانہ قرآن کا حافظ۔ کیسے بنے؟ ادھر سافٹ ویئر انجینئر ہیں، ایسا نہیں جو لوگ بولتے نا حافظ صاحب کیا کرتے تھے، کیا کماتے، کیا جیتے، پورا کا پورا گھرانہ سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ کیوں؟ بیکار کام نہیں کرتے ہو، بیکار گپ شپوں میں اپنا وقت نہیں لگاتے، ناچنے گانے بجانے یہ سب فالتو کے کام ہیں، بیکار کام ہے، وقت برباد کر کے رکھ دے گا ہر انسان کا۔ حقیقت یہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہر کام کے اندر اچھائیاں ہیں برائیاں ہیں، کوئی آدمی یہ کہے گا کہ بھئی اس میں بہت خوشی ہوتی، مزہ آتا، فلاں، چور سے جا کر پوچھو کیا چوری کرنے میں مزہ نہیں آتا؟ وہ تو بولتا بڑا مزہ آتا چوری کرنے میں۔ ایک آدمی 20 سال 30 سال محنت کر کے چھپاتا سو پیسہ ایک ہی چھاپے میں کما لیتا، مزہ آتا نا۔ مسئلہ مزہ آنے کا نہیں، ہر کام میں مزہ آئے گا، ہر ایک کے ہر غلط میں بھی مزہ آئے گا، صحیح میں بھی مزہ آئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کون سا کام ہمیں کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا، وہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، اس کے موافق چلنا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و بھائیو، اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے نظام کو، ٹائم ٹیبل کو اللہ کے حکم کے موافق بنائیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر مسلمان قرآن پڑھ سکتا ہے، ہر مسلمان قرآن سیکھ سکتا ہے، ہر مسلمان قرآن اپنے گھر میں زندہ کر سکتا ہے۔ قرآن صرف علماء کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف اماموں کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف کسی دیندار گھرانے کے لیے نہیں ہے، قرآن للناس کافۃ بشیرا و نذیرا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے تھے، اور اللہ کے نبی کا لایا ہوا قرآن بھی ہر انسان کے لیے۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، جن کو بعض مسائل کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا تھا، الحمدللہ ضمانت مل چکی ہے، باہر آ چکے ہیں۔ حضرت کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے اسلام کے بارے میں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، اس میں انہوں نے جو ہیڈنگ لگایا، ہیڈنگ میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اسلام کسی کا اپنا جاگیردارانہ نہیں ہے، تیلگو کی زبان میں سنتو نہیں ہے کسی کا۔ قرآن نہ میرا سنتو ہے نہ کسی اور کا، قرآن سب کا ہے، دین سب کا ہے، اللہ کے نبی سب کے ہیں، مسلمانوں کے بھی ہیں غیروں کے بھی ہیں، اور اللہ کے نبی کی امت میں دونوں لوگ شامل ہیں، جنہوں نے ایمان لایا وہ بھی شامل ہیں
اور جنہوں نے ایمان نہیں لایا وہ بھی اللہ کے نبی کی امتی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی کی امتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں دعائیں کرتے تھے تو صرف ہمارے بارے میں نہیں، غیروں کے بارے میں بھی دعا کرتے تھے، غیروں کے بارے میں فکر کرتے تھے، غیروں کو جہنم سے بچا کر صحیح رخ پر لانے کے لیے اللہ کے نبی روتے تھے۔ ہم سمجھتے خالی ہمارے واسطے رو رہے ہیں۔ یہ اسلام کی غلط تشریح ہے کہ اسلام کو صرف مسلمانوں کے ساتھ محدود کر دیا جائے۔ تو میرے عزیز و بھائیوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اپنا نظام آپ بیٹھ کر تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنی زندگی کا جو ٹائم ٹیبل ہے دیکھیے، نماز کا وقت نکالیے۔ قرآن مجھے پڑھنا نہیں آتا، میری زندگی 50 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، دیکھتے دیکھتے بوڑھا ہو جاؤں گا، قرآن کے بغیر میری زندگی گزر جائے گی۔ آدمی فکر کرے اور ڈھونڈے کون سا وقت آپ کے پاس خالی ہے، اور اس وقت میں روزانہ میں قرآن سیکھ سکتا ہوں۔ قرآن 4 سورے سیکھ لے کم از کم زندگی میں۔ دعوت و تبلیغ کی محنت میں یہی بتایا جاتا، کم از کم 4 سورتیں، کم از کم 4 سورتیں۔ لیکن ہم تو یہ کہیں گے ہر مسلمان آدمی پورا قرآن کریم مکمل ناظرہ تو سب کا ختم ہونا ہے، قرآن سیکھے۔ بلڈنگیں آدمی آج بنا رہا ہے اور دکان کے کنڈیشنز پڑھ رہا، دکان چلانے کا طریقہ پڑھ رہا، ریٹس معلوم، کیسے ویلیو بڑھانا ہے، کیسے ویلیو گھٹانا ہے، اتنی ساری چیزیں سیکھ رہا ہے، قرآن نہیں سیکھ سکتا۔ اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن سیکھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے۔ کون ہے قرآن پڑھنے والا؟ اللہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں قرآن آسان ہے، ورنہ ایک بچہ، ایک 10 سال کا، 7 سال کا، 9 سال کا، ایک چھوٹا سا بچہ جس کو دنیا کی کچھ بھی معلومات نہیں ہے، ایک 9 سال کا، 8 سال کا بچہ پورا کا پورا قرآن ایک حرف، ایک زیر و زبر کی غلطی کے بغیر پورا قرآن مائنڈ میں یاد رکھ سکتا ہے۔ تو اتنا بڑا بلڈنگیں بنانے والا آدمی قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ دین کو ہم نے ایسا مشکل بنا لیا، اس لیے آج ہم دین سے دور ہو گئے۔ بڑا کام ہے بھائی قرآن پڑھنا، بڑا کام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ علی بات آتا جی ہاں اوجھ ہے۔ ڈھنگ سے بیٹھ کے اپنا وقت نکالیں گے، نماز کے لیے اپنا وقت، قرآن کے لیے اپنا وقت نکال کر اپنے نمازوں کو صحیح کر لیے، روزہ رکھ لیے زندگی میں، جو رمضان کا روزہ آتا ہے، مال اللہ نے اچھا عطا کیا، زکوٰۃ دے دیجیے، اللہ نے اور مالدار بنایا، حج کر لیجیے، ہو گئی زندگی آپ کی ختم، اللہ کے حکموں کی موافق ہو گئی، نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ اس طرح میرے عزیز و بھائیوں، تھوڑا نماز کی طرف، قرآن کی طرف توجہ دینے کی فکر کریں، اپنی اولاد کو خود دیندار بنے، خود قرآن پڑھنے والے بنے۔ ہم یہ نہیں کہتے تمہارے بچوں کو بھیجو، تم خود آؤ، بڑے لوگ آؤ، حضرات صحابہ اکرام کی زندگی آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے مکتب قائم کیا تو اس مکتب میں پڑھنے والے بچے بڑے نہیں، پہلے چھوٹے بچے نہیں، پہلے بڑے تھے۔ حضرت ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نے جو اسلام قبول کیا 10 سال اور 8-9 سال کی عمر میں نہیں، بڑی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، بڑی عمر میں انہوں نے قرآن پڑھا، بڑی عمر میں انہوں نے قرآن پر عمل کیا، قرآن کے حافظ بنے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، یہ تو بالکل غلط سوچ ہے کہ قرآن بہت مشکل، قرآن بہت آسان ہے۔ اس لیے آج کے جمعے کے اس بیان سے جو ہمیں پیغام دینا ہے وہ یہ ہے، ایک تو اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اللہ والوں کیا لگا ہوا رہتا گھر پر، فلاں نام کے غلام رسول صاحب، میرا ولی صاحب، ان کا کام کیا دیکھو یہاں ہے لکھا ہوا، دیکھو صبح میں اتنے بجے اٹھتے، اتنے بجے نماز کو جاتے، اتنے بجے کھاتے، اتنے بجے پیتے، اتنے بجے انہوں قرآن سیکھتے، اتنے بجے دنیا کا کام کرتے، اتنے بجے دین کا کام کرتے، گھر کے کام سب لکھا ہوا رہتا، اور صاحب بول دیتے بھائی میری زندگی کا لکھ دی، اب آپ مجھے آگے ڈسٹرب مت کرنا، دین بھی ہے دنیا بھی ہے۔ ایسا آدمی اپنے آپ کو چلائے گا، اللہ تعالیٰ دین کی بھی توفیق دیں گے اور دنیا بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور جیسے میں نے آپ کو مثال بتائی ایک سافٹ ویئر انجینئر فیملی کے گھر کی،
کہ سارے کے سارے حافظ قرآن بنے. کیسے بنے معلومات کر کے بولنا پڑے گا. اس لیے ہمیں چاہیے انشاءاللہ فکر کے ساتھ ارادہ کرے, جذبہ اپنے اندر پیدا کرے. بیکار کام, بیکار کی چیزیں, ناچ گانا تو انسان کی دنیا کی زندگی کو تباہ کر دے گا. مزہ ہے, خوشی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تجارت ٹھپ پڑ جائے گی, آپ کے دکان کا ویلیو گر جائے گا. ارے کسٹمر آیا ہوا کھڑا ہوا ہے اور یہ فون دیکھ رہا, کیا تجارت بڑھے گی اس کی, کیا پیسہ چھپائے گا, اپنے بچوں کے لیے کیا جمع کے رکھے گا, خاص گھر نہیں خاص گھر بنانے کے لیے کیسے کمائے گا. اس لیے میرے عزیزو, ناچ گانے اور یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں. کام کی چیز پہ اپنا وقت لگانے کی فکر کریں. نماز اور قرآن کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا کر اس پر عمل کرنے کی فکر کریں. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کریم صحیح طور پر سیکھنے کی اور اپنی زندگیوں میں قرآن کو لانے کی توفیق عطا فرمائے.